الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. آج کی یہ مجلس انشاءاللہ اس میں شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامن برکاتہ کی کتاب میں سے کچھ باتیں پڑھ کے سناؤں گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر کامل ترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت ضروری بات ہے، بہت اہم ترین چیز ہے. ہمارے بہت سے لوگ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، ہمارے بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں کے ہاں کچھ اللہ کے نبی کی محبت کے اظہار کا کوئی اسپیسیفک طریقہ منایا نہیں جاتا، دکھایا نہیں جاتا. تو کچھ لوگوں کو اس نوعیت کی پریشانی رہتی ہے، کچھ لوگوں کو ایسی تکلیف رہتی ہے کہ شاید ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے اندر محبت کا اظہار نہیں ہے، تو شاید ایسا نہ ہو کہ محبت کا وجود بھی نہ ہو. تو اس وجہ سے ڈر لگتا ہے، اس وجہ سے پریشانی بھی رہتی ہے. تو ایسے لوگوں کو سمجھانے کے لیے حضرت والا نے ایک واعظ فرمایا تھا، آداب عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں حضرت نے بہت سی باتیں ارشاد فرمائی تھی. بڑا تفصیلی واعظ ہے. اور حضرت شیخ، میرے پیارے شیخ حضرت صوفی شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامت برکاتہ، حضرت کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ جہاں کوئی بات نفع کی نظر آتی ہے تو حضرت وہ پڑھ کے سنا دیتے ہیں. تو آج کی نشست کے اندر بھی میں حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا یہ واعظ، اس میں سے سیدھا چیزیں انشاءاللہ پڑھ کے سناؤں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک انسان کی عظیم ترین سعادت ہے. اس روئے زمین پر کسی بھی ہستی کا تذکرہ اتنا باعث اجر و ثواب، اتنا خیر و برکت کا باعث نہیں ہو سکتا جتنا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے. لیکن تذکرے کے ساتھ ساتھ ان کی سیرت طیبہ کی محفلوں میں ہم بہت سی ایسی غلط باتیں شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ذکر مبارک کا صحیح فائدہ، صحیح ثمرہ ہمیں حاصل نہیں ہوتا. حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کو آپ جانتے ہیں کہ کتنے بڑے عالم اسلام کا کے مفتی ہیں. ان کی جو بھی بات ہے وہ اس وقت انتہائی مضبوط ترین بات ہے. لہذا انہی کے الفاظ میں سے خاص طور پر پڑھ کے سنانے کا مقصد یہ ہے ان غلطیوں کو یہ نہ سمجھا جائے کہ کسی خاص جماعت کے اوپر نظر کی جا رہی ہے، بلکہ جو عمومی طور پہ غلطیاں ہو رہی ہیں ان کی وضاحت کی جا رہی ہے. ان غلطیوں میں سے غلطی یہ ہے کہ ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک صرف ایک مہینے یعنی ربیع الاول کے ساتھ خاص کر دیا، اور ربیع الاول میں بھی صرف ایک دن، اور ایک دن میں بھی صرف چند گھنٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر دیا. اور یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہے کہ اس سے بڑا ظلم سیرت طیبہ کے ساتھ اور نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی پوری زندگی میں کہیں بھی یہ بات آپ کو نظر نہیں آئے گی، نہ آپ کو اس کی ایک بھی مثال ملے گی کہ انہوں نے 12 ربیع الاول کو خاص جشن منایا ہو. بھائی ادھر متوجہ ہو، ادھر آ جائیں، ادھر بیٹھے.
سامنے والے صفحے پہ آپ نے یہاں سے ہلنا نہیں. اگر آپ ہلیں گے تو دوبارہ آپ کو کبھی بھی میں لے کے نہیں آؤں گا. ٹھیک ہے؟ اگر لے کر بھی آئے تو دونوں کانوں کے بیچ میں ناک لگا دوں گا تو چلے گا پھر آپ. عید میلاد النبی کا اہتمام کسی صحابی نے نہیں کیا. یا اس خاص مہینے کے اندر سیرت طیبہ کی محفلیں منعقد کی ہوں. اس کے بجائے صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تذکرے کی حیثیت رکھتا تھا. جہاں دو صحابہ ملے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کی دی ہوئی تعلیمات کا، آپ کی حیات طیبہ کا، مختلف واقعات کا تذکرہ شروع کر دیتے تھے. میں اور آپ دیکھیں ہمارے گھروں میں اللہ کے نبی کا کتنا ذکر ہوتا ہے. جی حافظ قرآن بن رہے ہیں بچے، حافظ قرآن بن رہے ہیں نا. آپ حافظ قرآن یار آپ بھی تو بن رہے ہو نا. وہ نیا دیکھیں، نیا آدمی ہے، مجھے دیکھو نیا. ایسے نہیں کرو، میں کٹی ہو جاؤں گا. ہو جاؤ، شکر ہے کٹی ہو جائیں گے آپ. میں کٹی ہو کے بہت خراب ہو جاتا ہوں. اللہ کے پیارے کا تذکرہ ہو رہا ہے. اور یہ مشاہدہ ہے کہ جب کوئی واز پڑھ کے سنایا جاتا ہے تو سننے والوں کی دلچسپی نہیں ہوتی. پھر بھی بچے ہیں، لیکن اس کا فائدہ سنانے والے کو بہت زیادہ ہوتا ہے. اور اگر غور سے سنا جائے تو سننے والوں کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. چنانچہ اس تذکرے کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور تعلق کے اظہار کے لیے رسمی مظاہروں کی ضرورت نہیں تھی. عید میلاد النبی منائی جا رہی ہے، جلسے نکالے جا رہے ہیں، چراغاں کیا جا رہا ہے. اس قسم کے کاموں کی صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں ایک مثال بھی نہیں پیش کی جا سکتی. بات در حقیقت یہ تھی کہ رسمی مظاہرہ کرنا صحابہ کی عادت نہیں تھی. وہ اس کی روح کو اپنائے ہوئے تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کیوں تشریف لائے تھے، آپ کا کیا پیغام تھا، آپ کی کیا تعلیم تھی، آپ دنیا سے کیا چاہتے تھے، اس کام کے لیے انہوں نے اپنی ساری زندگی وقف کر دی. لیکن اس قسم کے رسمی مظاہرے نہیں کیے. اور یہ طریقہ ہم نے غیر مسلموں سے لیا ہے. ہم نے دیکھا کہ غیر مسلم اقوام اپنے بڑے لیڈروں کے دن منایا کرتی ہیں. ان دنوں میں خاص جشن اور خاص محفل منعقد کرتی ہیں. ان کی دیکھا دیکھی ہم نے بھی سوچا کہ ہم بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے لیے عید میلاد النبی منائیں گے. اور یہی نہیں دیکھا کہ جن لوگوں کے نام پر کوئی دن منایا جاتا ہے در حقیقت یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی کے تمام لمحات کو قابل اقتداء اور قابل تقلید نہیں سمجھا جاتا، بلکہ یا تو وہ سیاسی لیڈر ہوتا ہے یا کسی اور دنیاوی معاملے میں لوگوں کا قائل ہوتا ہے. تو صرف اس کی یاد تازہ کرنے کے لیے اس کا دن منایا گیا. لیکن اس قائد کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قابل تقلید ہے، کہ اس نے دنیا میں جو کچھ بھی کیا وہ صحیح کیا، وہ معصوم اور غلطیوں سے پاک تھا، لہذا اس کی ہر چیز کو اپنایا جائے. ان میں سے کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا تھا. لیکن یہاں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کا ارشاد پاک ہے کہ ہم نے آپ کو بھیجا اس مقصد کے لیے ہے کہ آپ انسانیت کے سامنے ایک مکمل اور بہترین نمونہ پیش کریں. ایسا نمونہ بن جائیں کہ جن کو دیکھ کر لوگ نقل اتاریں، اس کی تقلید کریں، اس پر عمل پیرا ہوں اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں. اس غرض کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا گیا. آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے مثال ہے، ایک ایک لمحہ ہمارے لیے نمونہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سیرت کی محفلیں اور جلسے جگہ جگہ منعقد ہوتے ہیں اور ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بیان کیا جاتا ہے. لیکن بات دراصل یہ ہے کہ کام کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، مگر جب کام کرنے والے کی نیت صحیح نہیں ہوگی تو جب تک اس کے دل میں داعیہ اور جذبہ صحیح نہیں ہوگا اس وقت تک وہ کام بیکار اور بے فائدہ اور بے مصرف ہے، بلکہ بعض اوقات مضر اور نقصان دہ اور باعث گناہ بن جاتا ہے. دیکھیے نماز کتنا اچھا عمل ہے، اللہ کی عبادت ہے. قرآن و حدیث نماز کے فضائل سے بھرے ہیں،
لیکن اگر کوئی شخص نماز اس لیے پڑھ رہا ہے تاکہ لوگ مجھے نیک اور متقی اور پارسا سمجھیں تو ظاہر ہے وہ ساری نماز اس کی اطاعت ہے، بے فائدہ ہے، بلکہ ایسی نماز پڑھنے سے ثواب کی بجائے الٹا گناہ ہوگا۔ حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ من صلی یرائی فقد اشرک باللہ، کہ جو شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے تو گویا اس نے اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہرا دیا، اس لیے کہ وہ نماز اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں پڑھ رہا بلکہ مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اور مخلوق میں اپنے تقویٰ اور نیکی کا رعب جمانے کے لیے پڑھ رہا ہے۔ اس لیے وہ ایسا ہے جیسے اس نے اللہ کے ساتھ مخلوق کو شریک ٹھہرایا۔ اتنا اچھا کام تھا لیکن صرف نیت کی خرابی کی وجہ سے بیکار ہو گیا۔ یہی معاملہ سیرت طیبہ کے سننے سنانے والوں کا ہے۔ اگر کوئی شخص سیرت طیبہ کو صحیح مقصد، صحیح نیت، صحیح جذبے سے سنتا اور سناتا ہے تو یہ کام بلا شبہ عظیم الشان ثواب کا کام ہے اور باعث خیر و برکت ہے، زندگی میں انقلاب لانے کا موجب ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص سیرت طیبہ کو صحیح نیت سے نہیں سنتا بلکہ اس کے ذریعے سے کچھ اور اغراض و مقاصد اس کے دل میں چھپے ہیں، اس کے تحت سیرت طیبہ کے جلسے اور محفلیں منعقد کی جا رہی ہوں تو بھائیوں یہ بڑے گھاٹے کا سودا ہے، اس لیے کہ ظاہر میں تو نظر آ رہا ہے کہ آپ بہت نیک کام کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ الٹا گناہ کا سبب بن رہا ہے، اللہ کے عذاب اور عتاب کا سبب بن رہا ہے۔ اس نقطہ نظر سے اگر اپنا جائزہ لیں تو سچے دل سے نیک نیتی کے ساتھ اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیں، ان تمام محفلوں میں جو کہ کراچی سے پشاور تک منعقد ہو رہی ہیں، کیا ان کے منتظمین اس بنا پر محفل منعقد کر رہے ہیں کہ ہمارا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے رسول کی پیروی مقصود ہے؟ کیا اس محفل کو منعقد کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ان محفلوں میں سنیں گے اس کو اپنی زندگی میں ڈالنے کی کوشش کریں گے؟ بعض نیک بندے ایسے ہوتے ہیں جن کی ایسی نیت ہوتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ عام طور پر کچھ لوگ اسی لیے سیرت النبی کے جلسے میں شرکت کرتے ہیں کہ چلو آج کوئی اور کام نہیں تو وقت گزاری کرنی ہے، چلو کسی جلسے میں جا کے بیٹھ جاؤ تو وقت گزر جائے گا۔ بے شمار افراد اس لیے شریک ہو رہے ہوتے ہیں، گھر میں دل نہیں لگ رہا، محلے میں ایک جلسہ ہو رہا ہے، چلو اس میں تھوڑی دیر جا کے بیٹھیں، جتنی دیر دل لگے وہاں بیٹھے رہیں گے، جب دل گھبرائے گا ٹوٹ کر چلے جائیں گے۔ لہذا مقصد یہ نہیں ہے کہ سرکار دو عالم کی سیرت طیبہ کو حاصل کریں بلکہ مقصد جو ہے وہ وقت گزاری ہے۔ ہمارے مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب یہ انڈیا میں ان کا یہاں ایک جلسہ منعقد ہوا تو محلے والوں نے کہا جی جلسہ ہوگا اور وہ اتنا طویل جلسہ ہونا چاہیے کہ صبح فجر تک چلے، تو فرمایا کہ اگر فجر تک جلسہ چلے گا تو لوگوں کی فجر کی نماز متاثر ہو جائے گی، چنانچہ عشاء کے 1 گھنٹے کے بعد جلسہ ختم کرایا اور لوگوں کو گھر بھیج دیا۔ جب فجر کی نماز کے لیے اٹھے تو سارے محلے والے لڑنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، کہنے لگے جی ہمارا جلسہ خراب کر دیا، ہم تو جلسہ رات 2-3 بجے تک سنتے ہیں اور جلسے کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فجر کی نماز گول ہو جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تیسری بات، بڑی اہم بات، یہ بات میں خاص طور پہ آج سنانا چاہ رہا تھا، انہی سیرت طیبہ کے نام پر منعقد ہونے والی محفلوں میں عین محفل کے دوران ایسے کام بھی ہوتے ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مخالف ہوتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہے، آپ کی تعلیمات اور آپ کی سنتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، لیکن عملاً ان تعلیمات کا، ان سنتوں کا، ان ہدایات کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے۔ چنانچہ ہمارے معاشرے میں ایسی محفلیں کثرت سے ہونے لگی ہیں جن میں مرد اور عورتیں اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں اور سیرت کا بیان ہو رہا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عورتوں کو فرمایا ہے کہ اگر تم نے نماز پڑھنی ہو تو مسجد کی بجائے گھر میں پڑھو، اور میں ایک قدم آگے بڑھ کے کہتا ہوں کہ مسجد النبوی کی بجائے اپنے گھر میں پڑھو، اللہ، اور گھر میں صحن کی بجائے کمرے میں پڑھو، اور کمرے میں بہتر یہ ہے کہ اس کوٹھری میں پڑھو، یعنی کہ اندھیرے کمرے میں۔ عورت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دے رہے ہیں، لیکن انہی سرکار دو عالم کا ذکر مبارک ہو رہا ہے جس میں عورتیں اور مرد مخلوط اجتماعات میں شریک ہیں، اور کسی اللہ کے بندے کو یہ خیال نہیں آتا کہ سیرت طیبہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، اور عورتیں اونچی اونچی آواز میں اسپیکر لگا کے نعتیں پڑھ رہی ہوتی ہیں
اور اپنی آواز کو لہکا کے چمکا کے چٹکا کے مردوں کو سنا رہی ہوتی ہیں، اور جو مردوں کو باہر تشویش ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ اتنی خوبصورت آواز کس کی ہے یا ایسی آواز کس لڑکی نے پڑھی ہے، اور عورتوں کو اپنا یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے پتہ چل جائے کہ میری آواز کتنی اچھی ہے، میری آواز کتنی خوبصورت ہے، سراسر حرام کام ہو رہا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے ان میں اہم کام یہ ہے کہ میں باجوں، بنسریوں اور ساز و سرور کو اور آلات موسیقی کو دنیا سے مٹا دوں۔ انما بعثت لکسر المزامیر، لیکن آج انہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر محفل منعقد ہوئی، جلسہ ہو رہا ہے، اور اس میں ساز و سرور کے ساتھ نعت پڑھی جا رہی ہے، اور اس میں قوالی شریف بھی ہو رہی ہے، قوالی کے ساتھ لفظ شریف بھی لگ چکا، اور اس میں پورے آب و تاب کے ساتھ ہارمونیم بج رہا ہوتا ہے، ساز و سرور ہو رہا ہوتا ہے۔ عام گانوں میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت میں کوئی فرق نہیں رہا، کوئی فرق نہیں رکھا جا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ اس سے بڑا مذاق اور کیا ہوگا؟ اس کے علاوہ ریڈیو ٹیلی ویژن پر عورتیں اور مرد مل کر نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ٹیلی ویژن دیکھنے والوں نے بتایا کہ عورتیں پورے آرائش اور زیبائش کے ساتھ ٹیلی ویژن پر آ رہی ہوتی ہیں۔ یہ کیا مذاق ہے جو آپ کی سیرت طیبہ اور آپ کی تعلیمات کے ساتھ ہو رہا ہے؟ عورت جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، یعنی پہلے زمانے کی جاہلیت کی عورتوں کی طرح بناؤ سنگار کر کے مردوں کے سامنے مت آؤ۔ آج وہی عورت پورے میک اپ اور بناؤ سنگار کے ساتھ مردوں کے سامنے آ رہی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کی شان میں نعت پڑھ رہی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور سیرت کے ساتھ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوگی تو پھر آپ سے زیادہ دھوکے میں اور کوئی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مٹا کر آپ کی تعلیمات کی خلاف ورزی کر کے، آپ کی سیرت طیبہ کے مخالفت کر کے، اس کا مذاق اڑا کر بھی اگر آپ اس کے متمنی ہیں کہ اللہ کی رحمت آپ پر نچھاور ہوں تو اس سے بڑا مغالطہ اور اس سے بڑا دھوکہ اس روئے زمین پر کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ معاذ اللہ، یہ تو اللہ کے عذاب اور اس کے عتاب کو دعوت دینے والی باتیں ہیں۔ وہ کام جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے کام ہیں، ہم عین سیرت طیبہ کو بیان کرتے وقت کر رہے ہیں۔ ایک بات میں یہ کہوں گا کہ عیسائیوں نے بھی یہی کیا تھا، حضرت عیسیٰ کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کے خلاف ساری باتیں، آج شراب بھی چلتا ہے، زنا بھی چلتا ہے، اور سارے وہ حرام کام وہاں پہ چلتے ہیں جن کو حضرت عیسیٰ منع کرنے آئے تھے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ پہلی بات صرف جلسوں کی حد تک محدود ہوتی کہ سیرت طیبہ کا جلسہ ہو رہا ہے، اس میں شریعت کی چاہے جتنی خلاف ورزی ہو کسی کو پرواہ نہیں، لیکن اب تو بات اور بھی بڑھ گئی اور دیکھنے اور سننے میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے جلسے کے انتظامات ہو رہے ہیں، اور انتظامات کے اندر نمازیں قضا ہو رہی ہیں، کسی شخص کو نماز کا ہوش نہیں، پھر رات کے 2-2 بجے تک تقریریں ہو رہی ہیں اور صبح فجر کی نمازیں جا رہی ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تو یہ ہے کہ جس شخص نے ایک عصر کی نماز فوت ہو جائے تو وہ شخص ایسا ہے جیسے اس کے تمام مال، تمام اہل و عیال کو کوئی شخص لوٹ کر چلا گیا۔ اتنا عظیم نقصان، لیکن سیرت طیبہ کے جلسے کے انتظامات میں نمازیں قضا ہو رہی ہیں اور کوئی فکر ہی نہیں، اس لیے کہ ہم تو ایک مقدس کام میں لگے ہوئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی جو تاکید فرمائی ہے وہ نظروں سے اوجھل ہے۔ اور سنیے کہ سیرت کا جلسہ ہو رہا ہے جس میں کل 25-30 سامعین بیٹھے ہیں، یہ تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ حضرت مفتی صاحب نے 25-30 جو بولا ہے وہ تھوڑی رعایت کر کے بولا ہے، شاید اس وقت 25-30 ہو، میں نے تو 10-12 دیکھے، لیکن لاؤڈ اسپیکر اتنا بڑا لگانا ضروری ہے کہ اس کی آواز پورے محلے میں گونجے۔ پڑھنے والے کو مزہ آتا ہے نا، اسپیکر خوبصورت ہو، اتنے بڑے اس کے قد کے برابر اسپیکر ہونے چاہیے، اور آواز ایسے ہو جیسے آسمان سے آ رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک جلسہ ختم نہ ہو جائے اس وقت تک محلے کا کوئی بیمار، ضعیف، کوئی بوڑھا، کوئی معذور آدمی سو نہ سکے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تو یہ تھا کہ آپ تہجد کی نماز کے لیے بیدار ہو رہے ہیں، لیکن کس طرح بیدار ہو رہے ہیں؟ صدیق عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں، فقام رویدن، آپ دھیرے سے اٹھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ عائشہ کی آنکھ کھل جائے۔ فتح الباب رویدن، آپ نے دروازہ کھولا بالکل آہستہ،
کہیں ایسا نہ ہو کہ عائشہ کی آنکھ کھل جائے رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور نماز جیسے فریضے کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں نماز میں کسی بچے کی رونے کی آواز سنتا ہوں تو نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے کی آواز سن کر اس کی ماں کسی مشقت میں مبتلا ہو جائے۔ لیکن یہاں تو بلا ضرورت بغیر کسی وجہ کے صرف 20-25 سامعین کو سنانے کے لیے اتنا بڑا لاؤڈ اسپیکر نصب کیا کہ کوئی ضعیف، کوئی بیمار اپنے گھر میں سو نہیں سکتا۔ انتظام کرنے والا اس سے بے خبر ہے کہ کتنے بڑے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اس لیے نسائی کتاب عشرۃ النساء باب الخیرہ حدیث نمبر 3963 کو میں کہ ایذاء مسلم گناہ کبیرہ ہے کہ اس کا کسی کو احساس نہیں ہوتا۔ ہمارا یہ سارا طرز عمل اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ در حقیقت ہماری نیت درست نہیں ہے، در حقیقت ہماری نیت درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے اور اس پر عمل کرنے کی نیت نہیں ہے، بلکہ مقاصد کچھ اور ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، پہلے صرف جلسوں کی حد تک بات تھی، اب تو جلسوں سے آگے بڑھ کے جلوس نکلنا شروع ہو گئے، اور اس لیے استدلال کیا جاتا ہے کہ فلاں فرقہ فلاں مہینے میں اپنے امام کی یاد میں جلوس نکالتا ہے، تو ہم اپنے نبی کے نام پر ربیع الاول میں جلوس کیوں نہ نکالے؟ گویا کہ اب ان کی نقل اتاری جا رہی ہے کہ جب محرم کا جلوس نکلتا ہے تو ربیع الاول کا بھی نکلنا چاہیے، بجائے ہم خود یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق عمل کر رہے ہیں اور آپ کی عظمت اور محبت کا حق ادا کر رہے ہیں۔ لیکن اس پر غور کریں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس جلوس کو دیکھ لیں جو آپ کے نام پر نکالا جا رہا ہے، اور اس سے لوگوں کو اذیتیں بھی ہو رہی ہیں، اس سے تکلیف ہو رہی ہے، اور اس سے جناب ایک دھمال مچا ہوا ہے، اس کے اوپر لوگ ڈانس کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں اور بھنگڑے ڈال رہے ہیں، تو کیا اللہ کے نبی اس کو گوارا اور پسند فرمائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیشہ اس امت کو رسمی مظاہروں سے اجتناب کی تلقین فرمائی ہے۔ اٹھا دیں بس ختم کرنے والا کہ میری تعلیمات کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پوری حیات طیبہ میں کوئی شخص ایک نظیر یا ایک مثال اس بات پہ پیش نہیں کر سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے نام پر ربیع الاول میں یا کسی مہینے میں جلوس نکالا گیا ہو، بلکہ شیخ الاسلام ہے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، وہ فرما رہے کہ ایک مثال بھی اس بات پہ پیش نہیں کی جا سکتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے نام پر ربیع الاول میں یا کسی مہینے میں جلوس نکالا گیا ہو، بلکہ پورے 1300 سال کی تاریخ میں کوئی ایک مثال بھی کم از کم مجھے نہیں ملی۔ حضرت شیخ الاسلام فرمائے کہ کسی نے آپ کے نام پر جلوس نکالا ہو، بلکہ شیعہ حضرات محرم میں اپنے امام کے نام پر جلوس نکالا کرتے تھے۔ اب ہم نے سوچا کہ ان کی نکالی میں ہم بھی جلوس نکالیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی قوم میں سے ہو جاتا ہے۔ صرف جلوس نکالنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ کیا کہ کعبہ شریف کی شبیہیں بنائی جا رہی ہیں، شبیہیں بنائی جا رہی ہیں، روضہ اقدس کی شبیہیں بنائی جا رہی ہیں، گنبد خضرا کی شبیہیں بنائی جا رہی ہیں، اور پورا لالو کھیت اس سے بھرا ہوا ہے۔ حضرت کا بیان شاید وہاں پر ہو رہا تھا، اور دنیا بھر کی عورتیں، بچے، بوڑھے اس کو متبرک سمجھ کر برکت حاصل کرنے کے لیے اس کو ہاتھ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں جا کر دعائیں مانگی جا رہی ہیں، منتیں مانی جا رہی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے نام پر یہ کیا ہو رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شرک کو، بدعات کو، جاہلیت کو مٹانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے۔ آج آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے نام سے یہ ساری بدعات شروع کر دی۔ روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گنبد سے کوئی مناسبت نہیں جو آپ نے اپنے ہاتھ سے بنا کے کھڑا کیا، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ اس کو مقدس سمجھ کر تبرک کے لیے کوئی اس کو چوم رہا ہے، کوئی اس کو ہاتھ لگا رہا ہے۔ بس یہ آخری بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کو چومتے وقت فرماتے تھے کہ اے حجر اسود،
میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر کے سوا کچھ نہیں. خدا کی قسم اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے تجھے چومتا ہوا نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بھی نہ چومتا، لیکن میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے دیکھا، ان کی یہ سنت ہے، اس واسطے میں تمہیں چومتا ہوں. بخاری میں روایت ہے. وہاں تو حجر اسود کو یہ کہا جا رہا ہے، لیکن یہاں اپنے ہاتھ سے گنبد کھڑا کر کے، اپنے ہاتھ سے کعبہ بنا کے کھڑا کیا، اب اسی کو متورک سمجھا جا رہا ہے، اسی کو چوما جا رہا ہے. یہ تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو مٹانے کے لیے تشریف لائے تھے اسی کو زندہ کیا جا رہا ہے. چراغاں ہو رہا ہے، ریکارڈنگ بج رہی ہے، گانے بجانے ہو رہے ہیں، تفریح بازی ہو رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر میلہ منعقد ہوا. یہ دین کو کھیل کود بنانے کا ایک بہانہ ہے جو شیطان نے ہمیں سکھایا ہے. خدا کے لیے اپنی جانوں پہ رحم کریں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی عظمت، ان کی محبت کا حق ادا کریں. ان کی عظمت اور محبت کا حق یہ ہے کہ اپنی زندگی کو ان کے راستے پہ ڈالیں. سیرت کے جلسے میں کوئی آدمی اس نیت سے نہیں آتا کہ ہم اس محفل میں اس بات کے عہد کریں گے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف پہلے 50 کام کیا کرتے تھے، اب کم از کم اس میں سے 10 چھوڑ دیں گے. کسی نے عہد کیا، کسی شخص نے اس طرح عید میلاد النبی منائی، کوئی ایک شخص بھی اس کام کے لیے تیار نہیں، لیکن جلوس نکالنے کے لیے، میلے سجانے کے لیے، محرابیں کھڑی کرنے کے لیے، چراغاں کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں. ان کاموں پر جتنا چاہو روپیہ خرچ ڈالو، جتنا چاہو وقت لگوا لو. اس لیے ان کاموں میں نفس کو حظ ملتا ہے، یعنی کہ مزہ آتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا جو اصل راستہ ہے اس میں نفس و شیطان کو لذت نہیں ملتی. خدا کے لیے ہم اپنے طرز عمل کو ختم کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معظمت اور محبت کے حق کو پہچانیں. اللہ تعالی ہمیں سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. یہ حضرت نے کسی فرقے کی بات نہیں کی، حضرت نے کسی جماعت کی بات نہیں کی. حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک عام جرم ہے کہ ہم لوگ جلسے جلوس کرتے ہیں. میں خود ان جلسوں میں شریک ہوں کہ جن جلسوں کے ہزاروں لوگوں نے نمازیں چھوڑی ہیں، میں خود اس پر گواہ ہوں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ خیر. بھابھی حاملہ ہیں، خون میں انفیکشن ہے، تھوڑا مسئلہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ صحت کلیہ عطا فرمائے. عمل کرنے کا حکم دیا تھا، وہی حکم نہیں، میں تو گزارش کی تھی بھی. الحمدللہ اکثر خواتین نے عمل کیا ہے، مزید کے طلبگار ہیں. یہ 4 عمل مسلسل کرے گی، ایک ہفتہ کرنے کے لیے تھوڑی کیے تھے، ایک ہفتہ کرنے کے لیے نہیں کیے تھے. اللہ نے تو حکم دیا ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم. ان لوگوں کی طرح بھی مت ہو جانا جو اللہ کو بھول جاتے ہیں. فانساہم انفسکم، اللہ تمہیں تمہاری جانوں سے بھی بھلا دیں گے. اللہ کو یاد کرنے سے، وہ تو یاد کرنے کی بات ہے، اس کو تو ہمیشہ یاد کرنا ہے. اور ہمیشہ یاد کرتے جائیں، آگے بڑھتے جائیں. اس کی منزلیں ہوتی ہیں، جیسے آگے بڑھتا ہے منزلیں بڑھتی جاتی ہیں. ہاتھ میں چوٹ لگ گئی ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ صحت دے، صحت کلیہ کا. بیٹی کے لیے، اولاد کے لیے دعا کر دیں. اللہ تعالیٰ کریم صالح اولاد کی ضرورت سے نواز. صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے مانگے جی رستے اللہ نے کھولے ہیں. دعا فرمائے 5 سال کی ہے، بولتی نہیں ہے، خیر کا معاملہ فرمائے. یا کان ہو گیا ہے، دعا کریں. سورہ بینہ پڑھ کے دم کریں پانی کے اوپر 7 مرتبہ، وہی پانی بار بار پلائے. سر درد کی دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ صحت کے لیے عطا فرمائے. خاتون ہے، تمام اعضاء میں بہت تکلیف ہے، اللہ تعالیٰ خیر تمام فرمائے، صحت دے. ہمارے جن کے اعضاء میں کوئی تکلیف نہیں ہے ان کو شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ نے ہمیں ان تکلیفوں سے بچایا. ابھی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ان کو ہاسپٹل لے کر گئے، دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے، عافیت کا معاملہ فرمائے. جن کو اللہ نے ان سب چیزوں سے بچایا ان کو شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے ہمیں ان سب تکلیفوں سے بچایا. والد محترم ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، ان کا کل آپریشن ہے. شراب دعا کر رہا ہوں، جمعے کے بعد سے الحمدللہ دعا کر رہا ہوں، پہلے بھی دعا کر رہا ہوں. الحمدللہ جب سے پتہ چلا بات ہوئی ہے
طبیعت ناساز ہے، اللہ تعالیٰ صحت کلی صحت کامل عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اہلیہ کی طبیعت ناساز ہے، اللہ تعالیٰ سے دوسرے نمبر والی بیٹی کی طبیعت ناساز ہے، بخار چڑھا ہے، اللہ تعالیٰ صحت دے، اللہ تعالیٰ صحت دے۔ جب مرض آتا ہے تو اس وقت اللہ کی ایک خاص تجلی آ رہی ہوتی ہے، جہاں پر مریض ہوتا ہے اس وقت اللہ کی ایک خاص تجلی آ رہی ہوتی ہے، اس خاص تجلی کا ظہور ہو رہا ہوتا ہے، اللہ خاص نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لہٰذا مرض کو عذاب نہیں سمجھنا چاہیے۔ آپریشن ہے، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، صحت کلی عطا فرمائے، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ۔ یہ ساری پرچیاں مجھے دے دیں، دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جو کہا ہے سنا ہے، کہنے والے محتاج ہیں، سننے والے محتاج ہیں، اللہ ہم سب کی بیوی لگا دیجیے، اللہ حضرت مفتی صاحب کے درد کو سارے عالم میں عام اور کام فرما دیجیے، ان کی باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے، اپنے نبی سے خاص محبت اور خاص تعلق، خاص لو لگانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ جن لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے اللہ سب کی جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما دیجیے، جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، جو امید وابستہ رکھتے ہیں، جنہوں نے پیغام بھیجا نہیں ملا، اللہ سب کی جملہ مقاصد حسنہ حکمت کیجیے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى